بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے سے خوف کا حکم دیا کہ رب سے خوف رکھو، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کا دامن تھام لو، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا تقوی اور تمہارا ایمان جب اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس کی حفاظت ہوگی اللہ والوں کے دامن تھام لینے سے۔ اللہ والوں کا دامن، اللہ والوں کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو یہ روحانی طور پر آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے، آپ کے تقوی کی حفاظت ہوگی۔ اور ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، جان، مال اور ایمان، یہ تین چیزیں ہیں۔ انسان کی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، مال بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں سے زیادہ طاقت اور زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی چیز جو انسان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، وہ ہے اس کا ایمان۔ اور میں آج آپ کو اس کلپ کے اندر بتانے والا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ایسا کون سا وظیفہ ہے، ایسی کون سی دعا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، اور سب سے اہم بات ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے۔ ایمان بہت ہی بڑی دولت ہے، اگر ایمان انسان کا ساتھ گیا تو انسان کامیاب ہے۔ بزرگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے، ایک بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ میرے جانور کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو میری داڑھی تیرے اس جانور کی دم سے کئی ہزار گنا بہتر ہے، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گیا، تو تیرا جانور، تیرے جانور کی دم میری اس داڑھی سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایمان کے ساتھ گیا تو میں جنت میں جاؤں گا، اور ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو مجھے جہنم میں ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ جہنم میں جلنا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جانور ہو جائے۔ تو ایمان اگر آپ کا سلامت ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ آج کے دور کے اندر جو اپنی زبان پر لاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، مرتے وقت وہی آپ کے ساتھ، وہی آپ کی عادت دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس سے لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، لیکن وہ کلمہ نہیں بلکہ وہ گانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، اس دور کی ہی، اس زمانے کی اور اسی سال کی بات ہے، لیکن لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ۔ تو جیسا انسان اپنی عادت میں جو استعمال کرتا ہے، جو زیادہ دیکھتا ہے، زیادہ سنتا ہے، جو اس کی عادت میں ہوتا ہے، وہی مرتے وقت بھی اس کی زبان پر آ جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر، اپنی عادت میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت مصطفیٰ کی تلاوت، درود پاک کا وظیفہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، کلمہ شریف کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر یہی الفاظ آئیں گے۔ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو نبی، پہلی بات تو نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے تم انتقال کرو گے اسی طریقے سے تمہارا حشر ہوگا، یعنی جس طریقے سے آپ مرو گے اسی طریقے سے تمہیں واپس قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور جس طریقے سے تمہیں موت آئے گی تو موت اسی طریقے سے آئے گی جس طریقے سے تم نے زندگی میں کیا ہوگا، جو تمہاری زندگی میں تم نے عمل کیا ہوگا، جو زندگی میں تمہاری عادتیں ہوں گی، ان عادتوں کے اعتبار سے تمہاری موت آئے گی۔ تو قرآنی وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں روزانہ ہو سکے تو سورہ آل عمران آپ اس کا ورد کیجئے، اور جب بھی آپ کو وقت ملے اس کا ورد آپ کرتے رہیں۔ سورہ آل عمران جب آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کے جان کی بھی اور مال کی بھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز فجر کی سنت
پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص کا ورد کریں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد جب 2 رکعت سنتیں آپ پڑھیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھیں، یعنی دونوں نمازوں میں، دونوں سنتوں میں، یعنی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ پڑھتے رہیں گے سنتوں کو تو انشاءاللہ آپ کے جان کی، مال کی اور ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امید ہے آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔